قرآن کا سب سے پہلا حق قرآن پڑھنا صحیح آئے، پڑھنا صحیح آئے۔ یہ حق ہم میں سے کتنوں نے، اگر یہی اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے اپنا کلام دیا تھا، تو نے اس کلام کا حق ادا کیا؟ اگر بندہ کہہ دے کہ میں نے کیا، اللہ فرمائے گا چلو پڑھ کے سنا، کوئی سورت پڑھ کے سنا، اور وہاں الحمد کو بھی ہم الحمد پڑھ رہے ہوں، تو اندازہ کریں وہاں پہ کیا شکوہ ہوگا حضور کی بارگاہ سے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے نمازی ہیں جو الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے ہیں۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر اسی ہا کو آپ ہا پڑھتے ہیں، ایسے الحمد پڑھ دیا، تو معنی پتہ کیا ہوا؟ تمام کمزوریاں اللہ کے لیے۔ قرآن کا پہلا حق فرمایا اس کا تلفظ صحیح کراؤ۔ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا آپ جو تلفظ صحیح کروایا ہے نا، اس کو یہ بتا کہ یہ تلفظ اس سے باتیں کیا کر رہا ہے، اس سے کلام کیا کر رہا ہے، یہ تلفظ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، ہر شہر کا حق ادا ہو رہا ہے، قرآن کا نہیں ہو رہا۔ کر کیا رہا ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھنے، قرآن کے حقوق کے بارے میں آیت پڑھتا ہوں، الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ فرمایا کونوا ربانیین، لوگوں رب والے بن جاؤ۔ کس والے بن جاؤ؟ رب والے بن جاؤ۔ مولا یہ رب والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ، یہ گدی نشین، یہ خطیب، یہ بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھنے والے، یہ بڑے بڑے لینڈ کروزروں پہ بیٹھنے والے، دستار جبے پہننے والے، ان کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ اللہ والے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ والے وہ ہیں کنتم تعلمون الکتاب، جو ایک مسند پہ بیٹھ کے اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، سکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر دیکھنا ہو نا کہ اللہ والا کون ہے، اس کی تلاش میں نکلنا ہو، تو وہ دربار میں نہیں ملے گا، وہ ایسی جگہ پہ ملے گا جہاں وہ بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ والا ہے۔ وہ چاہے کسی پیر کا بیٹا ہے، چاہے نہیں ہے، چاہے کسی عالم کا بیٹا ہے، چاہے نہیں ہے، فرمایا اگر وہ قرآن پڑھا رہا ہے تو پھر کہیں اور نہ جاؤ، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، وہی تو رب والا ہے، اور کس کے پاس جاؤ گے؟ بولا اگر پڑھا نہ سکیں، یہ تو پڑھانے والے کی بات ہوگی، فرمایا وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اگر پڑھا نہ سکو تو دیکھنا ہو کہ جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں وہ رب والے ہیں، جو اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہ رب والے ہیں۔ یہ قرآن کا تلفظ، ترجمہ، اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا حق، اس کے بعد یہ مقصد تھا، یہ اصل تھا، مقصد کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو حافظ بنا، حافظ کے بعد اس نے قرآن پاک کے حلال اور حرام کو جانا، اس کے بعد تیسرا حق جو قرآن پاک ہے، عاملہ بہما، اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو ان 10 لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا جس کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ دوزخ پر یہ 3 شرطیں ضروری ہیں، صرف حافظ ہونا لازمی نہیں، صرف عالم ہونا لازمی نہیں، حافظ ہو، عالم ہو، باعمل ہو، یہ 3 شرطیں پائی گئیں تو فرمایا یہ وہ حفاظ ہیں جو اپنے خاندان میں سے 10 ان لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے جن کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ دوزخی ہیں۔ کتنی بڑی شفاعت۔